تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے الحدائق میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلام کرنے آیا تو آپ نے فرمایا، بھائی جان وعلیکم السلام، میں نے آج رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے سیر ہو کر پیا جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہرے کے بعد خواب میں زیارت کے واقعات اس پروگرام میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بھی کیا بات ہے۔ کبھی تو صرف رخ زیبا کی جھلک دکھا کر تشریف لے جاتے ہیں، تو کبھی ایسا کرم فرماتے ہیں کہ طالب دیدار کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی فرماتے ہیں اور مبارک کلمات کی چاشنی سے کانوں میں بھی رس گھول جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے امتیوں کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو علی نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں بہت غم زدہ تھا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ علیہ السلام گویا مجھے فرما رہے تھے کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ، استغفار کرو اور مانگو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو علی نیشا پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صبح ایسے ہی کیا تو میری حاجت پوری ہو گئی۔ اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کے خواب میں کرم فرما دیتے ہیں، اور ہم نے حضرت امام ابو علی نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ بھی دکھایا، مشکل کشائی بھی فرمائی، رہنمائی بھی فرمائی، تعلیم بھی فرمائی اور حاجت پوری ہونے کا نسخہ ارشاد فرمایا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کرتے رہیں، التجائے کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری حاجات بھی پوری ہوں گی۔ نگران پاکستان مشاورت سے یہی سے آغاز لوں گا کہ جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا، پیارے آقا علیہ السلام خواب میں آ کر بھی تعلیم فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، تو اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے وہ درود شریف کی فضیلت بتائی، کرامات عثمان غنی رسالہ میں نے نکالا بھی، تو اس کے اندر جو نا کچھ یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کرو، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا، اسی روز باغی نے آپ کو شہید کیا۔ اچھا، یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہی سمجھتے ہیں حضرت علامہ ابن باطیش رحمۃ اللہ علیہ کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے دیدار والا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری میں زیارت کروائی تھی. یہ سعادت الدارین کا ہے. اب مختلف روایات ہوتی ہیں، مختلف اقوال ہوتے ہیں. اور محرم کا مہینہ گزر رہا ہے اور حسنین کریمین کا ذکر خیر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، جلوہ بھی دکھایا، تربیت بھی فرمائی. بڑا پیارا واقعہ ہے، سوانح کربلا میں یہ واقعہ لکھا ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ سالانہ تھا 1,00,000. ایک سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اس وجہ سے حضرت کو آزمائش ہوئی، تنگی درپیش ہوئی، تو چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی شکایت لکھیں کہ تاخیر ہو گئی، میں آزمائش میں ہوں. لکھنے کا ارادہ کیا، دوات منگائی، پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں تو اپنے نواسوں کے حال سے باخبر نہیں ہوں گے. خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند کیا حال ہے؟ عرض کی الحمدللہ بخیر ہوں. اور یہ اپنے نانا جان سے وظیفے کی تاخیر کی شکایت کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے دوات منگائی تھی تاکہ تم اپنی مثل ایک مخلوق کے پاس تکلیف کی شکایت لکھو. عرض کی یا رسول اللہ مجبور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتا؟ فرمایا دعا پڑھو. اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رب میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے ما سوا سے میری امید قطع کر، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے اپنی امید نہ رکھوں. یا رب جس سے میری قوت عاجز اور عمل قاصر ہو اور جہاں تک میری رغبت و میرا سوال نہ پہنچے میری زبان پر جاری نہ ہو، جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو، یقین سے یا رب العالمین مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص فرما. حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا پر 1 ہفتہ نہ گزرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس 1,50,000 بھیج دیا. مقرر کتنا تھا؟ 1,00,000. 1,00,000. تو انہوں نے 1,50,000 بھجوایا. دعا کی برکت ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جلوہ دکھایا اور اپنے لاڈلے سے، اپنے پیارے سے، جو کندھوں پر بیٹھتے تھے، جو حالت نماز میں گردن پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کے آنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک سے اٹھ کر اٹھا لیا کرتے تو دوران خطبہ بھی. ان کو فرماتے ہیں کہ اے حسن کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر عرض کیا، واقعہ عرض کیا، فرمایا اے فرزند جو مخلوق سے امید نہ رکھے اور خالق عز و جل سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. جی، بعد وصال ظاہری بھی تربیت فرما دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال مبارک فرمانے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں میں تشریف لا کر مدد بھی فرماتے ہیں اور ظاہراً بھی تشریف لے آتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، ہم نے کچھ عرض کیے اور مزید بھی عرض کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور پھر غلاموں کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اپنے نواسوں کی اب بھی تربیت کر رہے ہیں. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحوراء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا حدیث یاد ہے، بچپن میں ایک مرتبہ میں نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان نے میرے منہ سے کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی. عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی، اس میں کیا حرج ہے؟ ارشاد فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں. اب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دو. دیکھو امام حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بہت ہی کم سن کم عمر تھے، مگر حضور انور نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھہارا نہ کھانے دیا. یعنی تربیت
تربیت تربیت تربیت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی، اپنی آل کی، بی بی عائشہ صدیقہ کی، امت کی ماؤں کی تربیت کی، اور ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے. بھئی جب ہی قابو آئیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر جب وہ شاخ پختہ ہو جائے گی پھر تو نہیں وہ موڑی جائے گی، پھر کاٹی جاتی ہے. اور تربیت میں بھی عنوان دیکھیں، اگر ہم فی زمانہ بھی دیکھیں جو حالات ہیں، تو قناعت کا ذہن ہونا بہت ضروری ہے. تو سبحان پیارے اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کیسی ارشاد فرمائی کہ اپنی امیدیں رب سے ہی ہمیں امید رکھنی چاہیے. اگر کوئی دعا پڑھنا چاہے تو یہ سوانح کربلا میں لکھی سوانح ہوئی. کربلا میں لکھی ہوئی ہے. میں پیج نمبر بھی عرض کر دیتا ہوں. اچھا ہے، بابرکت دعا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی ہے. 97 پیج نمبر 97 جو مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے خواب میں دیکھا وہ آپ کو ہی تو دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں یہ بات ہے کہ وہ معاملہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حق ہی فرماتے ہیں، مگر خواب دیکھنے والوں کے معاملات مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں، کیفیت مختلف ہیں. سونے کی کیفیت میں فرمایا کیا، یاد کیا رہا. وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا تھا نا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تو شراب پی. ارشاد فرمایا شریعت مکمل ہو چکی، آپ نے فرمایا ہوگا تو شراب مت پی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے میں غلطی جی ہوئی. سمجھنے میں غلطی ہوئی. تو خیر جو بڑی پیاری دعا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اپنے گھر والوں کی اور سب کی تربیت فرماتے رہے، تو اب بھی تربیت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے ہم بھی تربیت لیں بھی دیں بھی. خیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نانا جان کی زیارت کی خواب میں. جب آپ کربلا میں پہنچے 61 سنی ہجری 2 تاریخ پر، تو آپ نے مقام پوچھا کہ ہم کہاں پہنچے، اس جگہ کیا نام ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کا نام کربلا ہے. اب انہی دنوں میں یہ بھی سوانح کربلا میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور میرے نبی غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوگی، اور سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. دیکھیں یہ بھی ایک تربیت کا ایک پہلو ہے نا، زبردست تربیت کہ بیٹا شہادت تمہارے مقدر میں ہے اور صبر کرنا ہے. اور پھر دعا بھی کی جا رہی ہے اپنے لاڈلے کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اپنے چہیتے کے لیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا میں پہنچ رہے ہیں. امتحان ہے اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جا بھی رہے ہیں، رک نہیں رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو بھی جلوے دکھاتے ہیں، اپنے نواسوں کو بھی جلوے دکھاتے ہیں اور تربیت بھی فرماتے ہیں. اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں جو آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں بڑوں کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے یا بہنوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں، ماں باپ کو اولاد کی طرف سے آ جاتی ہے، پڑوسیوں کی طرف سے آتی ہیں، دوستوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، تو اس پر ہم اللہ کرے صابر رہیں، شاکر رہیں. اللہ نصیب فرمائے. اور نانا حسین کی بارگاہ میں ہم التجا بھی کرتے ہیں. موت سر پر آ گئی کر دو عطا، موت سر پر آ گئی کر دو عطا، موت سر پر آ گئی کر دو عطا، دید کا شربت اے نانائے حسین، دید کا شربت اے نانائے حسین، اپنے جلووں سے عطا فرمائیے یا سیدی، اپنے جلووں سے عطا فرمائیے، نزع میں راحت اے نانائے حسین، نزع میں راحت اے نانائے حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو
یہ واقعہ ہے، واقعہ کربلا، یہ خاص ہمیں صبر کا درس دے رہا ہے، بے شک بے شک، اور دین پر استقامت کا اس میں ہمیں درس ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا اس میں درس ہے۔ بلا شبہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے بہت محبت فرماتے، اور اگر ہم ظاہری حیات میں بھی دیکھتے ہیں تو نواسوں پر شفقت کا جو آپ نے مثال دی کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور شہزادے آتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں تو خطبے کے دوران جا کے انہیں تھام لیا جاتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں، شفقت کا بہت وہ اس میں ظہور ہے۔ پیاس کا جو معاملہ ہوا تو زبان مبارک چوسنے کے لیے آگے بڑھا دی، اور جب یہ کربلا کا معاملہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر یہ گراں گزرا، کچھ اس کے حوالے سے بھی واقعہ بیان ہو وہ جائے۔ ایک بڑا وہ اعلیٰ حضرت کا بڑا زبردست شعر ہے، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ اس کی کچھ وضاحت بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبتین نواسے اولاد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو، حسن و حسین کو دستگیر دو عالم کر دیا، دو عالم میں ہاتھ تھامنے والا کر دیا۔ کس طرح؟ آپ نے ان شہزادوں کی انگلی جو تھامی نا، انہوں نے آقا کی انگلی تھام لی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی تھامنے کی برکت سے یہ دستگیر دو عالم ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت واقعہ کربلا میں کیا تھی، اور یہ بھی دیکھنے والوں نے دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المؤمنین، انہوں نے خواب میں انہی دنوں میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو انہیں دیکھا گیا کہ آپ رو رہی ہیں، اشک باری فرما رہی ہیں۔ تو عرض کی گئی کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، سر مبارک اور ریش اطہر، ریش اقدس، داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ یہاں کہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت گاہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حال میں آپ کا دیدار کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ یہ جو پہلی روایت میں نے سنا یہ ترمذی شریف کی ہے، دوسری جو ہے یہ بہقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما، انہوں نے ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، بال مبارک چہرہ مبارک پر بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہے، اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کا انداز دیکھیں کیسا ہے، میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمائے اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جس سے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور جام شہادت نوش کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اپنی امت کے حال سے باخبر ہیں، اپنے نواسوں کے احوال سے باخبر ہیں، اور نواسوں سے پیار اور محبت کا بھی اس میں اظہار ہے نا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، سادات کرام سے محبت، امام بے شک، حسن و بے شک۔ حسین سے محبت، ان سے عقیدت، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، سادات کی محبت۔ اب دیکھیں گے جن سے اللہ اور رسول محبت کریں
تو ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی اور ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں. یہ ان میں شبہات نظر آتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے کتنا وہ ایک اپنے عشق کا، محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا پھول ارشاد فرمایا اور سونگا کرتے تھے امام حسن و حسین رضی اللہ پھولوں تعالیٰ کو سونگا جاتا ہے. سبحان اللہ. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم ان حضرات سے محبت کا حق ادا کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے، خاص اس میں قربانی کا درس ہے. دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا. ہم دین کے لیے مال قربان کریں، دین کے لیے وقت کی قربانی دے دیں، دین کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، دین کی اشاعت کے لیے دینی کتابیں بانٹ دیں، دینی ادارہ اپنے ذمے لے لیں، اس کے اخراجات اپنے ذمے لے لیں، کسی ایک طالب علم کا خرچہ لے لیں، اور جس انداز سے ہم دین کے کاموں میں معاونت کر سکیں اس میں ہم اپنا حصہ ملائیں. تو انشاءاللہ الکریم فیضان امام حسین حاصل ہوگا، فیضان سید الانبیاء حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی. اللہ کریم ہمیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری والشمس ہے چہرہ تیرا.